نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسی دعا کے ساتھ میں دعا کرتی ہوں کہ جو اللہ پاک دنیا میں بیمار ہیں، میرے سمیت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور اللہ پاک جو مقروض ہیں ان کے غیب سے اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب بنا دے، آمین۔ اور اللہ پاک جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو کشادہ کر دے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ اور جو دنیا میں بچے آ چکے ہیں، مولا جو آنے والے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی اور ذہنی معذوری سے اللہ پاک محفوظ فرمانا۔ اللہ پاک جو بچے آنے والے ہیں دنیا میں، اللہ پاک ان کو ذہنی اور جسمانی معذوری سے دور رکھنا، بچانا، آمین۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کر رہی ہوں، میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ عورتوں کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں، وہ چیخو پکار کر رہی ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گناہ ہوگا ان عورتوں کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے سر پہ دوپٹہ بھی لیتی تھیں، لیکن دوپٹہ ایسا کہ باریک بال نظر آتے تھے ان عورتوں کے۔ اندازہ کریں ذرا، جو سرے سے ہی لیتی ہی نہیں ہیں میری بیٹیاں بہنیں، تو پلیز آپ اپنے آپ کو اس فیشن سے نکال لیں۔ تو یہ تو دنیا 4 دن کی ہے، تو پھر جب ہم ادھر جائیں گے تو اگر ہمارے تھوڑے سے کوئی بال کھینچ دے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی وہ کتنی سخت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے زار و قطار رو رہے تھے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ اپنے بابا سے کہ کیا بات ہے بابا جان، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی طیبہ طاہرہ بیٹی، مجھے دکھایا گیا ہے کہ فرشتوں نے میری امت کی عورتوں کے بال باندھے ہوئے ہیں، وہ چیخو پکار کر رہی ہیں۔ تو رو کے فرمایا کہ اے بیٹی، اے جنت کی سردار بیٹی، تو دعا کر میری امت کی عورتوں کے لیے کہ ان کی بخشش ہو جائے۔ اندازہ کرو ذرا، رو رو کے اور اپنی امت کی عورتوں کے لیے ہدایت مانگی۔ تو پیاری بہنوں بیٹیوں سے میری گزارش یہی ہے کہ یہ کوئی فیشن نہیں ہے، اپنے آپ کو اس طرح رکھیں کہ بالکل ہم با پردہ ہوں۔ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بال چھپائیں، چہرے چھپائیں، اپنے جسم کو چھپا کے رکھیں، نہ کہ اس کو زیادہ واضح کریں۔ جب میں نے یہ پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 1-2 منٹ کے لیے ہم شادی پہ کسی دعوت پہ جاتے ہیں ننگا سر کر کے فیشن، تو کیا ہو جاتا ہے اگر آپ دوپٹہ نہیں اتاریں گے، آپ کے بال کوئی نہیں دیکھے گا، تو یہ آپ کا آخرت کا فائدہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کہہ دے گا فیشن نہیں آتا، سیدھی سی سادی سی ہے، ان پڑھ ہے، کچھ بھی کہہ دے گا کوئی، اگر کوئی آپ کو ایسے کہے گا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ضرور عمل کیے اور کوشش کیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا منع ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ سچ ہے، تصور بھی ہم غلط کا نہیں کر سکتے۔ تو پلیز اپنے سروں کو ڈھانپیں، وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم گھر میں بھی ننگے سر نہیں پھریں گے۔ ماں باپ جو ہے نا، یہ بچوں کو بہت سکھاتے ہیں، بچے خود ہی نہیں سمجھتے۔ تو آج کے بعد آپ نے یہ بھی عہد کرنا ہے کہ اپنے بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے بھی دوپٹہ نہیں اتارنا، تو پھر آپ کی عادت بنے گی، باہر دوپٹہ لے کے نکلنا ہے۔ وعدہ کریں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت تمام بچوں، بہنوں، بیٹیوں کو باپردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، فی امان اللہ۔